السلام علیکم، آپ ہمارے نمائندہ ذبیح اللہ ہمدرد کے فج پر نیوز دیکھ رہے ہیں۔ عجیم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب نماز عیدین کے متعلق اور تکبیرات عیدین کے متعلق ہمیں آگاہ کریں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں سال میں بس ایک مرتبہ یعنی دو عیدیں آتی ہے۔ نماز دونوں کی ایک طرح کی ہے۔ نیت کی بات ہے کہ یہ عید الفطر کی ہے اور یہ عید الاضحیٰ کی ہے، باقی نماز کا طریقہ ایک جیسے ہے، لیکن چونکہ سال کے بعد جو موقع آتا ہے اس میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس نماز کو کیسے پڑھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے، تو امام کے لیے تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ امام اگر بھول جائے تو ظاہر بات ہے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور عوام کو بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ عید کی نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ تو عید کی نماز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو فجر کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہے، پھر عیدگاہ میں جایا جاتا ہے۔ عیدگاہ میں جانے کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک راستے سے جایا جائے، پھر دوسرے راستے سے واپس آیا جائے۔ وہ اس میں بہت سارے فائدے لکھے ہیں علماء نے، لیکن عید کے دن چونکہ لوگ انفاق بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اکثر غرباء فقراء باہر نکلے ہوتے ہیں، ایک راستے میں بھی بہت سارے فقیر بیٹے ہوں گے، آپ ان کو جتنا استطاعت ہو دے دے، دوسرے راستے میں بھی فقیر بیٹے ہوں گے، ان کو بھی دے دے۔ عیدگاہ پہنچ کر اور اسی طرح تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے نماز ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے چونکہ ہمارے عجم کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ لوگ عربی کا خطبہ نہیں سمجھتے، اس لیے علماء نے اس متفقہ طور پر ایک طریقہ یہ شروع کیا ہے جو کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے کہ پشتو زبان میں یا اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں ہو یا بلوچی زبان میں ہو، فارسی میں ہو، ترکی میں ہو، ہر ملک کے ہر زبان والے کا کوئی خطیب وہ اسی زبان میں ان کو دین کی کچھ احکام سمجھائے۔ عید الفطر کے اپنے احکام ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کے اپنے احکام ہوتے ہیں، مثلا عید الاضحیٰ میں قربانی کے احکام ہے، اسی طرح جتنے بھی عبادات ہیں ان کے احکام سمجھائے جاتے ہیں، قربانی کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے، تکبیرات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ اپنی اپنی زبانوں میں یہ تقریریں ہوتی ہے، لیکن یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اچھا ہے کہ خطبہ چونکہ لوگ نہیں سمجھتے تو پہلے پہنچ کر یہ خطبہ سنا جائے۔ اس کے بعد جب نماز ہوتی ہے تو نماز کے لیے جب امام کھڑا ہوتا ہے، لوگ پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز ہے، یہ نماز واجب ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد جب وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ ثنا پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد 3 تکبیریں وہ کہتا ہے، اور ہر تکبیر کے ساتھ اس نے اپنے کانوں کی طرف ہاتھ لے جانے ہیں، ہاتھ اٹھانے ہیں اس طرح، اور مقتدیوں نے بھی سب نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ 3 تکبیریں کہنے کے بعد امام پھر ہاتھ باندھ لیتا ہے اور قراءت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کوئی سورت پڑھ کے پوری رکعت پڑھ لیتا ہے۔ دوسری رکعت میں پھر جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پہلے قراءت ہوتی ہے، اور قراءت ختم ہونے کے بعد جب وہ سورت ختم کر دیتا ہے تو رکوع میں جانے سے پہلے یہاں خیال رکھنا ہوتا ہے کہیں امام کھڑا ہو، وہ تکبیرات پڑھ رہا ہو اور آپ رکوع میں گئے ہو، یا کہیں امام غلط ہو جائے اور وہ رکوع میں چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غور کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے کہ امام نے قراءت ختم ہونے کے بعد 3 تکبیریں پڑھنی ہے، اور ہر تکبیر میں ہاتھ اوپر لے جانے ہیں کانوں کی طرف، پھر نیچے گرانے ہیں، اور 3 تکبیریں مکمل ہونے کے بعد 4تھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں جانا چاہیے، اور اس طریقے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ جب وہ سلام پھیرے گا، سلام پھیرنے کے فوراً بعد وہ ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا اور 2 خطبے پڑھے گا جیسے جمعے کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے اور یہ سننا واجب ہے۔ تو آپ کو چاہیے سب کو کہ نماز سے سلام پھیر کر سیدھے بھاگنا شروع نہ کر دے، بلکہ اکثر لوگوں کی قربانی کا ہوتا ہے، تو نماز یہ آج کے دن کا ایک عمل ہے، نماز کے بعد پھر قربانی ہے، تو نماز کو مکمل کرے، خطبہ سنے، اور خطبے میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا پہ آمین کہنا، یہ ایک اجتماعی دعا ایسی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے، اس لیے اس دعا میں بھی شریک ہو جائے، اپنی حاجات کے لیے بھی خود بھی دعا کرے۔
تو یہ دعا جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ وہاں سے رخصت ہو اور اپنی قربانی کی طرف جائیں۔